سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس اہم ترین ہمارے پروگرام میں آپ سے دنیا بھر کی معروف شخصیات سے، جو دینی، ملی اور مختلف شعبوں سے وابستہ شخصیات سے آپ سے روبرو کرایا جاتا ہے اور مختلف موضوعات پر جو ہے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے استاد محترم، سیدھی بات کے سرپرست اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاد حدیث اور استاد الاساتذہ اور بھی بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، محترم مولانا اس وقت ہماری اسٹوڈیو میں آمد ہوئی ہے، اور مولانا بڑی محبت کی نگاہ سے سیدھی بات کو دیکھتے ہیں، اور ہم مولانا کی شاگرد بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو طالب علم کے سوالات ہو سکتے ہیں وہی ہم مولانا سے کر سکتے ہیں۔ گستاخی معاف مولانا، آپ کا استقبال ہے سیدھی بات میں۔ دراصل آپ کو زحمت دینا اس وقت اس لیے ہے کہ بہت سارے موضوعات ذہن میں ہیں، لیکن جو اس وقت ایک تو بھارت کا حال ہندوتوا کی لائن سے جو ہے اس کی وجہ سے کچھ بے چینی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے تھوڑی نا امیدی پائی جا رہی ہے نوجوانوں میں بالخصوص، اور دوسری طرف ایک اہم ترین مدعا ہے احادیث کے سلسلے میں آج جو ہے کچھ عقیدے پر وار ہو رہے ہیں۔ میں یہ دو موضوعات پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے جو اس وقت بھارت کے حالات ہیں، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ موب لنچنگ کا معاملہ ہے، ہندوتوا کا معاملہ ہے، ہندو راشٹر کا معاملہ ہے، بہت ساری چیزیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک ہمارے ملک ہندوستان میں ہندوتوا کے ذریعے اسلامی عقائد، اسلامی تشخصات، اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی تمدن اور اسلامی جذبات و کیفیات، اور بلکہ وہ تمام چیزیں جس کا کوئی نہ کوئی لنک، تعلق اور رابطہ اسلام سے ہے، وہ اس طبقے کو کھٹک رہا ہے۔ اور ان کو یہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اقتدار پر قائم رہیں، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو نابلد ہیں، ناواقف ہیں، روزی روٹی سے لگے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ بھی فکر نہیں ہے، اکثریت انہی کی اس ملک میں ہے، ان کو مذہب کے نام پر، ہندوتوا کے نام پر ان کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، اور اس کے لیے سب سے نرم چارہ، سب سے مفید و مؤثر بات ان کے پیش نظر یہ ہے کہ ہم اسلام کو روبرو لے آئیں، اسلام کو مقابل کے طور پہ پیش کریں۔ حالانکہ آپ دیکھیے، جس کو وہ ہندو کہتے ہیں ان کی کمیونٹی میں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ دلت جو 35% ہیں وہ ہندو نہیں ہیں، وہ صاف کہتے ہیں۔ لنگایت آپ کے اس کرناٹک کے اندر ہیں، ایک بڑی تعداد ان کی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں۔ سکھ ہندو نہیں ہیں، جینز ہندو نہیں ہیں، یہ سب اقلیات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اقلیت مسلمانوں کی ہے جو 15-20% کے اندر کہے جاتے ہیں، اور یہاں پر صدیوں سے یہ رہ رہے ہیں، بلکہ اس ملک کے حکمراں رہے ہیں۔ اس ملک کو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے، اور 1-2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 800 سال تک حکومت یہاں انہوں نے کی ہے۔ ان کے مقابل میں انگریز آئے، انگریزوں نے یہاں کی حکمرانی جو لی اور اقتدار پر براجمان ہوئے، تو وہ ہندوؤں سے انہوں نے حکومت نہیں لی بلکہ مسلمانوں سے لی۔ سن 1857 ہو
یا اس کے پہلے جو جد و جہد آزادی کی ہوتی رہی ہے، براہ راست مسلمانوں سے ان کی ٹکر ہوتی رہی ہے۔ ایک بڑی اہم بات ہے اور مختصر بھی ہے لیکن بہت جامع ترین بات ہے، بھگت سنگھ کو جب انگریزوں نے گرفتار کیا تو بھگت سنگھ کو پھانسی کی سزا ہوئی جی۔ اس وقت انگریز جج نے بھگت سنگھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، مسلمانوں نے یہاں 850 سال حکومت کی تو ان کے خلاف تم نے کوئی بم نہیں داغا، کوئی بم بلاسٹ نہیں کیا، اور ہم نے ابھی 150 سال حکومت کی اور تم ہمارے خلاف بم ڈال رہے ہو، ہمارے خلاف جو ہے آواز اٹھا رہے ہو۔ بھگت سنگھ نے جو جواب دیا وہ آپ ازر سے لکھنے کے قابل ہے۔ جی جی جی۔ بھگت سنگھ نے کہا کہ مسلمان آئے جی اور انہوں نے 850 سال حکومت کی تو اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا۔ صحیح بات۔ وہ آئے تو یہیں کے ہو کے رہے، وہ یہاں سے کوئی مال لوٹ کر کے نہیں لے گئے، یہاں کنگال انہوں نے نہیں کیا بلکہ اس کو دیا، تمدنی طور پہ، ثقافتی طور پہ، تہذیبی طور پہ، لغوی طور پہ، دانش مندانہ اور فرزانگی کے راہ سے دینے کی کوشش کی ہے، لے کر کے یہاں سے وہ کچھ نہیں گئے، لیکن انگریز اسی سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے آئے اور اس کو کنگال کرنے کے لیے آئے، اور ظاہر ہے کسی کے گھر میں کوئی ڈاکہ ڈالے، اس کے سامان کو لوٹے تو وہ بم نہیں اس کے آگے کی کارروائی کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہاں مسلمانوں نے اس کو اپنا ملک سمجھا اور مسلمانوں نے ہر طرح سے اس ملک کو سجانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ انگریزوں کے خلاف محاذ بکسر کے میدان میں ہو، سراج الدولہ کے ساتھ ہو، یا یہ کہ دوسرے مقامات میں ہو، آپ کے اس کرناٹک شیر میسور ٹیپو سلطان شہید نے جو مقابلہ کیا وہ یہ نہیں تھا کہ یہاں مسلمانوں کی حکومت باقی رہے، بلکہ یہ تھا یہ ملک آزاد رہے، ملک ان 7 سمندر پار گوروں کے قبضے میں نہ آنے پائے جنہوں نے اس کو لوٹنے کا پورا نظام بنایا تھا اور لوٹ کے لے جا رہے تھے اور اپنے ملک کو سجا رہے تھے، اور اس کی ساری سرگرمیاں مات پڑ رہی تھی، سارا کچا مال یہاں سے وہاں لے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے پھر اسی مال کو کئی گنا قیمت پہ یہاں فروخت کیا جا رہا تھا۔ تو مسلمان اٹھے، ہمارے گاندھی جی جو اس ملک کے باپو کہلاتے ہیں، ان کو مسلمانوں ہی نے جی گجرات سے اٹھا کر کے ساؤتھ افریقہ لے گئے اور وہاں انہوں نے آگے بڑھایا اور وہاں سے پھر ہندوستان لے آئے، اور حضرت مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محلی نے مہاتما کا خطاب ان کو دیا اور خلافت کے دوش پہ ان کو سارے ملک میں ان کی جو ہے پہچان کرائی، شناخت کرائی اور ان کو لیڈرشپ دے دی۔ حالانکہ پیچھے کون لوگ تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد تھے، کون لوگ تھے؟ مولانا حسرت موہانی تھے، کون تھے؟ مولانا محمد علی جوہر تھے، کون تھے؟ مولانا شوکت علی تھے، اور ان کے علاوہ 50 نام لیے جا سکتے ہیں۔ خلافت کے دوش پر انہوں نے آواز اٹھائی اور ایک ایسے لیڈر بن گئے، مہان لیڈر بن گئے۔ تو یہ مسلمانوں کی دین ہے۔ ملک کے لیے اگر ملک محبوب نہ ہوتا تو ایسا نہ کرتے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اقتدار آنے کے بعد جو یہاں اکثریت ہے انہی کے ہاتھ میں باغ ڈور جائے گی، لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کا رنگ، ان کا آہنگ، ان کی زبان، ان کا کلچر، ان کی ثقافت ہم میں مشترک ہے، لہذا ہم ان کے ساتھ نباہ کر سکتے ہیں، اور جن کی زبان اور جن کا تمدن اور جن کی ثقافت، جن کا کلچر ہم سے میچ نہیں کھاتا ہے، وہ ہمارے حق میں ایک لٹیرے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے نہیں کرتے، لہذا انہوں نے یہ کیا۔ اگر اس کو اشعار کے پیکر میں کہا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ بہا کر خون دل کی ہیں چمن آرائیاں ہم نے، بہا کر خون دل کی ہیں چمن آرائیاں ہم نے، گلوں کو مسکراہٹ دی انادل کو فغا ہم نے، یہ برق و رعد کیا باد سبابی دشمنے جاتی، یہ برق و رعد کیا باد سبابی دشمنے جاں تھی، مگر جوش جنوں میں رکھ دی طرح آشیاں ہم نے، یہ مہر و ماہ و اختر اور شفق کون و مکہ شاہد، یہ مہر و ماہ و اختر اور شفق
کونوں مکان شاہد سکھایا نو انسانی کو طرز قدسیاں ہم نے. جی لیکن کیا کہا جائے، ستم ہے جو ہمیں کہتے ہیں ظالم اور پردیسی. ستم ہے جو ہمیں کہتے ہیں ظالم اور پردیسی. حقیقت ہے کہ بھارت کو کیا رشک جلا ہم نے. کیا بات ہے. جی لیکن صورتحال کی عکاسی اگر کرنی ہے تو آج یہ ایک پیغام ہے جو ایک کے ذریعے دوسروں تک پہنچایا جانا چاہیے. ہمیں کسی بھول میں نہیں رہنا ہے. ہمارے آشیانے کے جلانے کی فکر کی جا رہی ہے، اس کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ہر طرف سے تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ شہر جو پیسفل شہر تھا، شہر گلستان جس کو کہا جاتا ہے، اس میں آگ و خون کی ہولی کھیلنے کی ترکیبیں بنائی جا رہی ہیں. یہ دائرہ نہ ملک کے حق میں ہے، نہ ملت کے حق میں، نہ ہندو کے حق میں ہے، نہ مسلمان کے حق میں ہے. یہ صرف اقتدار کی باغ ڈور کو حاصل کرنے کا ایک نظام ہے جو باقاعدہ بیٹھ کر کے بڑے بڑے اس کے جو میتھڈ کو کریٹ کرنے والے ہیں وہ سب ساری چیزیں لے آ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عنادل آشیانوں میں رہیں نہ محو خواب اب تو. عنادل آشیانوں میں رہیں نہ محو خواب اب تو، کہ سیاد و قفس دیکھے نصیب دشمن ہم نے. صحیح. لہذا یہ ملک ہمیشہ سے آپس میں بھائی چارگی، امن و امان، ایک دوسرے کی فکر، ایک دوسرے کے کام آنا. یہ ملک علماء، مشائخ، منی، رشی اور اللہ والے اور پرماتما اور پرمیشور کو ماننے والوں کا ملک رہا ہے. اہنسا کے پجاری یہاں پیدا ہوئے ہیں، اہنسا کی بات کرنے والے ہیں. اور آج وہ لوگ جن کا کوئی یوگدان آزادی میں نہیں ہے، ایک قطرہ خون جن کا نہیں بہا ہے، جو مخبر تھے، ملک کے خلاف مخبری کرتے تھے، یہاں کے سربراہ شخصیتیں جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی، ان کے خلاف مخبری کرتے تھے، آج وہ دندنا رہے ہیں، تنتنا رہے ہیں. اور آج وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اس ملک کے بہی خواہ منوانے پر تلے ہوئے ہیں. یہ محض زور زبردستی کی بات ہے، اور زور زبردستی کی بات دیر تک قائم نہیں رہتی. صحیح بات ہے، صحیح بات. مولانا یہ صورتحال بنائی گئی بھارت کی اور اس کا فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا پولیٹیکل پاور کے لیے. ایک اور بالخصوص علماء کرام کے لیے میں آپ سے پیغام چاہتا ہوں کہ کہیں آج محسوس یہ ہو رہا ہے کہ فضا میں کچھ احادیث کو لے کر کے غلو پایا جا رہا ہے. ایسے میں ایک متوسط کیا راہ ہونی چاہیے علماء کرام کی جب اس طرح کی جو ایک قسم کا ماحول بنایا جائے کسی مخصوص افراد کے خلاف یا شخصیات کے خلاف؟ اصل میں دیکھیے، اسلام غلو کو پسند نہیں کرتا ہے. جی، قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے کتاب، اہل کتاب جن پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اور کتاب کے دائرے میں ہم بھی مخاطب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر القراء قد سبقتم سبقا بعیدا وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اے حاملین قرآن، تم بہت آگے نکل چکے ہو. تمہیں اللہ نے جو سرفرازیاں دی ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ساری دنیا کی ساری چیزیں جمع کر دی جائیں کسی کے پاس، اور تمہارے پاس قرآن پاک ہو تو تم فائق ہو. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ نے قرآن پاک کے 4 اوصاف بیان فرمائے، اور پھر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ان اوصاف کے ساتھ یہ کتاب زندگی، کتاب حیات، کتاب دارین کی طرف رہنمائی کرنے والا ایک نسخہ تمہیں عطا کیا. یہ نسخہ کیمیا ہے، اور وہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ سارے جہاں کی ساری چیزیں جمع ہو جائیں اس سے کہیں بہتر ہے یہ.
لہذا غلو تو کسی بھی اعتبار سے پسند نہیں ہے۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر امت وسط قرار دیا ہے، امت وسط جو اعتدال پر قائم ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضور آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں، لہذا ہم روزہ رکھیں گے تو آپ صوم وصال رکھتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ رکھیں، ہم زیادہ مستحق ہیں صوم وصال کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، اس لیے کہ میں وہ ہوں جسے اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ ہماری جس طرح وحی الہی کا نزول ہمارے واسطے سے ہو رہا ہے، ایسی اللہ رب العزت روحانی طور پہ ہمیں یہ بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن تم ایسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضور ہم تو رکھیں گے، تو اللہ کے رسول نے کہا رکھو۔ ایک دن روزہ رکھا، افطار کا وقت کا کسی نے افطار نہیں کیا، پوری رات گزر گئی، پھر دوسرا سحری بھی نہیں ہوئی، پھر دن آ گیا اور اسی دن چاند نکل آیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر چاند نہ نکلتا تو میں اس کو لے کے چلتا، تب تمہیں پتہ چلتا کہ غلو کیا چیز۔ جی جی اللہ کے رسول نے فرمایا لن يشاد الدین احد الا غلبہ، ان الدین یسر لن يشاد الدین احد الا غلبہ۔ دین آسان ہے، دین آسان ہے، جو بھی اس میں تشدد اختیار کرے گا دین اس پہ غالب آ جائے گا، پھر وہ نہیں چل سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روزے کے لیے حضور ہم روزانہ روزہ رکھیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، بہت اصرار کیا انہوں نے، تو کہا ایک دن روزہ رکھو صوم داؤدی، ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو۔ لیکن جب عمر بڑھی، بڑھاپا آیا تو کہتے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ اس وقت تو جوش تھا، جذبہ تھا، قوت تھی، طاقت تھی، لیکن آج وہ چیز نہیں ہے، تو آج ہمارے اوپر یہ چیز بار ہو رہی ہے۔ اسلام نے وسطیت کو پسند کیا ہے، لہذا نماز تو فرض کی اس نے، لیکن اس کے ساتھ اس نے قلم یسر کی لگا دی ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر کے پڑھیں، وضو نہیں کر سکتے ہیں تیمم کر کے پڑھیں، یہاں تک کہ لباس نہیں ہے تو ننگے پڑھ لیں۔ یہ آسانیاں قرآن پاک شریعت نے دی ہے۔ وسطیت کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیز جو اس سے میچ کر جائے۔ وسط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میچ کر جائے۔ اوساط الناس، لوگوں میں ہم آہنگی ہو دل کے اندر، تو وہ اوساط الناس کہلاتے ہیں۔ تو وسطیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر طبقے میں، ہر زبان والے میں، ہر علاقے والے میں، ہر فکر و دانش رکھنے والوں میں یہ میچ کرنے والا دین ہے، ہر ایک کو قابل قبول ہو جائے گا، یہ وصیت ہے۔ لہذا جہاں تشدد پایا جائے، چاہے وہ حدیث کے دائرے میں ہو، قرآن پاک کے فہم کے دائرے میں ہو، وہ لوگ جو وسطیت سے، اعتدال سے آگے بڑھتے ہیں وہ گمراہی کے راستے پہ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر القراء، یا معاشر القراء قد سبقتم سبقا بعیدا، تم بہت آگے بڑھ چکے ہو، اللہ نے تمہیں سابقون میں فرمایا ہے اس قرآن پاک کی بدولت میں۔ اللہ نے وہاں تک تم نے مانا ہے جب للذین استجابوا لربہم، جو اللہ کی بات کو جنہوں نے مانا ہے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے نہیں مانا ہے، کل قیامت کے دن فدیے کے طور پر ساری چیز پیش کریں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے غلو کو پسند نہیں فرمایا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ لہذا قرآن پاک کے فہم میں یا حدیث کی ترویج و اشاعت میں جہاں غلو آئے گا وہاں پر بڑا خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر ہم دیکھ کر کے وہ ایسا کہتے ہیں، یہ ایسا کہتے ہیں، مستشرقین ایسا کہتے ہیں، فلاں ایسا کہتے ہیں، فلاں دانشور ایسا کہہ رہا ہے، فلاں یہ ایسی کہہ رہی نہیں، اس کو ان کے جو اصیل لوگ ہیں ان کے دائرے میں آ کر کے ان کی روشنی میں اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا نمونہ، سب سے بڑا اسوہ کن کا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہیں جن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے۔
اللہ نے منتخب کیا ہے. ان پر کوئی داغ آئے، ان پہ کوئی دھبا آئے، ان کے خلاف زبان کھلے تو اللہ کے انتخاب پہ زبان کھلنے والے ہیں، اللہ کے انتخاب پہ زبان کھلنے والے. کل وعد اللہ الحسنہ. مجاہدین ہیں، قائدین ہیں. مجاہدین مارکا آرا ہیں اور قائدین گھر میں بیٹھنے والے ہیں. ظاہر ہے کہ بظاہر ایک ایسی چیز ہے جو مواخذے کی ہے، پکڑ کی ہے، اور مواخذہ ہوا. حضرت کعب بن مالک کا اور ان کے احباب کا مواخذہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مواخذہ ہوا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ فضل اللہ المجاہدین القائدین درجات منہ مغفرۃ وکلا وعد اللہ الحسنى. لیکن ہر ایک کے لیے اللہ نے وعدہ کیا حسنہ کا، ہر ایک کے لیے وعدہ اللہ کا ہے. کل میں کوئی کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ استثناء نہیں کیا گیا، استثناء نہیں کیا. بات یہ حقیقت ہے. لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم وسطیت کو، اعتدال کو، اسی اعتدال کا نتیجہ دیکھیے کہ ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہیں اور ایک طرف حضرت علی ہیں. عقیل ابن ابی طالب جو حضرت علی کے چچا بھائی ہیں، لڑ رہے ہیں حضرت علی کی طرف سے اور دسترخوان پہ جا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے. اور حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ خاکم کان پکڑ کے اٹھا نہیں رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوت اسلامی ہے. ایک مسئلہ ہے، جو ایک رائے ہے، جس رائے کی بنیاد پر یہ چیز آ گئی، تنازع کی بن گئی. لیکن صورتحال حضرت ابو ہریرہ لڑ رہے ہیں حضرت علی کی طرف سے اور جا کر وہاں لوگ پوچھ رہے، کہا بھائی کھانا یہاں اچھا ملتا ہے، لڑنا ادھر سے. تو دلوں کے اندر وہ تنفر نہیں تھا. یہاں رائے کا اختلاف تھا، بہت چیزوں میں اختلاف تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود جب رکوع میں جاتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے رکوع میں کرتے تھے. حضرت عمر کہتے تھے کہ جو ہے پٹائی کریں گے، یہاں ہاتھ رکھو. میں نے اللہ کے رسول کو یہاں دیکھا، لیکن اس کی بنیاد پہ کوئی آمیزش نہیں ہوتی تھی. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے وسطیت کا ایک نمونہ ہے. رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، تنازع ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس میں حد سے غلو نہ کریں. حد سے غلو کریں گے تو قد ضللتم ضلالا بعیدا، بہت بڑی عظیم گمراہی میں پھنس جاؤ گے. تو ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری ثقافت، ہمارا تمدن، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر اسی وسطیت کی دعوت دیتا ہے. اسی لیے یہاں کوئی تفریق نہیں ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسی وسطیت ہوگی تو برابری میں آ گئے، مساوات کی بات ہوگی. ابھی میں نے لکھنؤ میں جو یہ مدرسے بورڈ کے جو ذمہ دار ہوتا ہے، ڈی ایم او جس کو کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ مائنارٹی آفیسر جو ہوتا ہے، وہ چونکہ میرا لڑکا وہ پرنسپل بھی ہے مدرسہ بورڈ کے ایک مدرسے میں، اس نے خود ہم سے بتایا کہ اس کے پہلے ایک دلت طبقے سے تعلق رکھنے والا ڈی ایم او تھا. اس کا جب ٹرانسفر ہوا اور جب ایک مشرا یا وہ برہمن لابی کا آیا تو اس نے ایک ایک کرسی کو وہاں سے ہٹوا دیا، جس پر وہ بیٹھتا تھا وہ ہٹوا دیا، پوری چیزوں کی صفائی کی، تب جا کر کے وہاں بیٹھا. اس کے پہلے اس میں داخل نہیں. ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے. اسلام سب کے لیے ہے. اسلام سب کی قدر کرتا ہے، سب کی عزت کرتا ہے، سب کو کہتا ہے کہ تم ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو. الناس بنو آدم و آدم من تراب. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. اگر فضل ہے تو ان اکرمکم عند اللہ تقوی ہے. لہذا غلو پسندیدہ نہیں ہے. غلو کے پیچھے پڑنے والے، تشدد اختیار کرنے والے. اسی لیے دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، دیکھو ان للوضوء شیطانا یقال له الولہان. وضو پر ایک شیطان مسلط ہے اللہ کی طرف سے جس کا نام ولہان ہے. کیا کرتا ہے؟ فتقوا وسواس الماء، پانی کے وسوسے بچو. وہ صاحب پانی کیے جا رہے ہیں، وضو ہی نہیں ہو رہا ہے. یا یہ کہ استنجا گئے، استنجا پاک کیا، پھر آ رہے ہیں، پھر ان کو یہ کہ خطرہ آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا گیا، پانی لے کر کے سامنے کے حصے میں ڈال دیا. فرمایا کہ جب تمہیں شبہ تو یہ کر لیا کرو.
یہ ہے وسطیت، یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. ورنہ زندگی اجیرن ہو جائے، زندگی نبھانا مشکل ہو جائے. کہاں جائے انسان جہاں زندگی کی رعنائی اسے ملے، زندگی کی لذت اسے ملے، زندگی میں لطف حاصل اسے ہو. اگر یہ چیز پیدا ہوگی تو ٹینشن میں مبتلا ہوگا، اور ٹینشن ڈپریشن سے لا کر کے اس کی زندگی کو کھا ڈالے گی. اللہ خیر. تو ناظرین گرامی، یہ استاد مکرم تھے اور وقت طویل ہو چکا ہے، تو دو ہی سوالات میں بہت ساری چیزیں مولانا نے ہمارے سامنے رکھ دیں. انشاءاللہ پھر مولانا کے کل ایک بیان بھی بہت اچھا ہوا تھا ایک مدرسے میں، اس کو بھی آپ ضرور سنیں. سیدھی بات نے اپلوڈ کر دیا ہے، اور بڑی علمی جو ہے بات ہوئی تھی. بہرکیف وقت کا طوالت آپ کو جو ہے بور محسوس کرائے گا، اس لیے ہم تمام کو اجازت دیں. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی روبرو کی کسی اور پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،